اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آج کی اس نشست میں انشاءاللہ تعالی ہم ختم نبوت کے حوالے سے مختصر گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور دور حاضر کے ایک میڈیا اسکالر کے حوالے سے پھیلائی جانے والی غلط فہمیوں کو واضح کریں گے۔ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3455 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 4773 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنو اسرائیل کی قیادت ان کے انبیاء کیا کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب ایک نبی فوت ہو جاتے تو ان کے بعد دوسرے نبی ان کے جانشین ہوتے۔ وانہ لا نبی بعدی، بے شک میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرات بنو اسرائیل میں ایک نبی کے فوت ہو جانے کے بعد دوسرا نبی ان کا جانشین ہوتا تھا، لیکن میری حیثیت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر ارشاد فرماتے ہیں، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، یقیناً میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں اس بات کی طرف واضح اشارہ فرمایا ہے کہ میرے بعد بہت سے جھوٹے نبوت کے دعوے دار منظر عام پر آئیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تقوم الساعۃ حتی یبعث دجالون کذابون قریبا من 30، قیامت سے پہلے کچھ دجال اور کذاب ظاہر ہوں گے جن کی تعداد 30 کے قریب ہوگی۔ کلہم یزعم انہ رسول اللہ، وہ سب اس بات کے دعوے دار ہوں گے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ ملاحظہ ہو صحیح بخاری حدیث نمبر 3609 اور حدیث نمبر 7121، صحیح مسلم حدیث نمبر 7342۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتا دیا کہ قرب قیامت سے پہلے 30 کے قریب جھوٹے کذاب اور دجال ظاہر ہوں گے جو نبوت و رسالت کے دعوے دار ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دجال اور کذاب فرما رہے ہیں۔ ایک اور حدیث ملاحظہ ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انہ سیکون فی امتی 30 کذابون، میری امت میں 30 جھوٹے ظاہر ہوں گے۔ کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک اس بات کا دعوے دار ہوگا کہ وہ نبی ہے۔ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرا اعلان سن لو کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ملاحظہ ہو سنن ترمذی حدیث نمبر 2219، نیز صحیح ابن حبان حدیث نمبر 7238۔ محترم سامعین، قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ اور ان 3 احادیث شریفہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے حوالے سے صورتحال بالکل واضح طور پر ہمارے سامنے آ گئی۔ نیز جو جھوٹے کذاب اور دجال قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گے اور وہ نبوت و رسالت کے دعوے دار ہوں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حقیقت بھی واضح فرما دی اور انہیں کذاب و دجال فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ قرآن کریم، احادیث شریفہ اور اجماع امت کے حوالے سے ایک طے شدہ عقیدہ ہے۔ گزشتہ دنوں میں ہمارے ایک میڈیا اسکالر نے ختم نبوت کے اس عقیدے کے حوالے سے مشہور صوفی جناب ابن عربی کی ایک عبارت کی روشنی میں لوگوں کے سامنے کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کی۔ ہم آپ کے سامنے جناب ابن عربی کی وہ مکمل عبارت پیش
پیش کریں گے، اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور اس عبارت کا پس منظر اور پیش منظر عرض کریں گے تاکہ آپ کے سامنے صحیح صورتحال واضح ہو جائے، نیز آپ کے سامنے یہ حقیقت روز روشن کی طرح آ جائے کہ اس میڈیا اسکالر نے آپ کے سامنے ابن عربی کی اس عبارت کو پیش کرنے میں تلبیس سے کام لیا ہے، علمی خیانت سے کام لیا ہے اور ابن عربی کی اس عبارت کو کیا سے کیا بنا دیا ہے۔ اس وضاحت کے بعد ہم آپ کو ان کا کلپ بھی سنوائیں گے۔ ابن عربی رحمہ اللہ کی عبارت ہم ان کی کتاب فتوحات مکیہ جلد 3 صفحہ 6 کے حوالے سے آپ کے سامنے حرف بحرف پیش کرتے ہیں۔ فَإِنَّ النُّبُوَّةَ الَّتِي انقطعت بوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جس نبوت کا خاتمہ ہوا، انما ہی نبوت التشریع لا مقامها، یہ تشریع والی نبوت ہے، مقام نبوت نہیں۔ فلا شرع یکون ناسخا لشرعہ، کوئی شریعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے لیے ناسخ نہیں ہو سکتی، یعنی اس کو ختم نہیں کر سکتی، اس شریعت کو منسوخ نہیں کر سکتی۔ ولا یزید فی حکمہ شرعا آخر، اور اس حکم میں، اس قانون میں کسی اور حکم اور قانون کا اضافہ بھی نہیں کر سکتی۔ وہذا معنی قولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا معنی، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، کہ رسالت اور نبوت ختم ہو چکی ہیں۔ فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد کوئی رسول نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آگے وہ یہ کہتے ہیں، اے لا نبی بعدی یکون علی شرع یخالف شرعی، کہ میرے بعد کوئی ایسا نبی نہیں ہوگا جو ایسی شریعت پر ہو جس کی شریعت میری شریعت کے مخالف ہو سکتی ہے۔ بل اذا کان یکون تحت حکم شریعتی، اگر وہ ہوگا تو میری ہی شریعت کے تابع ہوگا۔ ولا رسول، اے لا رسول بعدی الی احد من خلق اللہ بشرع یدعوہم الیہ، کوئی ایسا رسول نہیں ہوگا اللہ کی مخلوق میں سے جو ایسی شریعت لے کر آئے جس کی طرف وہ لوگوں کو بلاتا ہو۔ وہذا الذی انقطع، یہ وہ چیز ہے جو ختم ہو گئی۔ وسد بابہ، اور اس کا دروازہ ختم کر دیا گیا، یعنی نئی شریعت اور نئے نبوت کے نظام کا خاتمہ کر دیا گیا۔ لا مقام النبوہ، نبوت کے مقام کا خاتمہ نہیں ہوا۔ اگلی عبادت غور فرمائیے، آگے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو میں نے کہا ہے کہ مقام نبوت باقی ہے، یہ اس لیے فإنہ لا خلاف، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ان عیسیٰ نبی، کہ عیسیٰ نبی ہیں، ورسول، اور اللہ کے رسول ہیں، وانہ لا خلاف انہ ينزل فی آخر الزمان حکما، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں حاکم کی حیثیت سے نازل ہوں گے، مقسطا عدلا، عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے والے ہوں گے، بشرعنا، ہماری ہی شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے، لا بشرع آخر، کسی اور شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، ولا بشرعہ الذی تعبد اللہ بہ بنی اسرائیل، اور نہ ہی اس شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے جس شریعت کے مطابق وہ بنو اسرائیل میں عبادت کیا کرتے تھے۔ یوں محترم سامعین، فتوحات مکیہ کی جو عبارت ہمارے اس میڈیا اسکالر نے آپ کے سامنے پیش کی وہ عادی عبارت تھی، اور اسی عبارت کے بعد متصل جو بات ہے وہ آپ کے سامنے تسلسل کے ساتھ واضح ہو گئی، جسے آپ بڑی وضاحت کے ساتھ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابن عربی نے یہ جتنی بات کی ہے یہ ساری کی ساری اس بات کی تمہید تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت میں آنا یہ ختم نبوت کے منافی نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو بن کر آئیں گے، ان کے تابع بن کر آئیں گے، آپ ہی کی شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے والے بن کر آئیں گے، حتیٰ کہ جو ان کی اپنی شریعت تھی جو بنو اسرائیل میں رائج تھی
جو انجیل میں موجود تھی وہ بھی اس امت میں نافذ نہیں کریں گے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل شریعت کے تابع ہو کر آئیں گے اور آپ کی مکمل شریعت کے مطابق فیصلہ فرمائیں گے۔ تو یہ ساری کی ساری بات جو ابن عربی نے کی، یہ تمہید تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے لیے اور اس غلط فہمی کے ازالے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول وہ ختم نبوت کے منافی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نبی اور رسول کی حیثیت سے تشریف نہیں لائیں گے، کوئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، بلکہ آپ ہی کی شریعت کے پیرو بن کر آئیں گے۔ اس واضح حقیقت کے بعد اب ہم آپ کو دور حاضر کے ایک میڈیا اسکالر کا ایک کلپ سنواتے ہیں جس میں انہوں نے ختم نبوت کے اس واضح حتمی اور اجماعی عقیدے کو مشکوک بنانے کی بھرپور اور سر توڑ کوشش کی ہے۔ ہمارے اس میڈیا اسکالر نے ابن عربی کی اس عبارت کو پیش کرتے ہوئے غلام قادیانی کا مکمل دفاع کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ ملاحظہ فرمائیے۔ انہی میں پھر ایک بہت جلیل القدر ہستی شیخ اکبر ان کو کہتے ہیں، یہ حضرات ابن عربی کی، ان کو سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا صوفی سمجھا جاتا ہے اور سب کے سر ان کے سامنے جھکتے ہیں۔ فرماتے ہیں، اور یہ ان کی کتاب ہے فتوحات، بڑی کتابوں میں سے فتوحات مکیہ، اور اس میں انہوں نے بیان کیا فَإِنَّ النَّبُوَّةَ الَّتِي انْقَطَعَتْ بِوُجُودِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما ہے نبوت التشریع لا مقامها۔ چنانچہ جو نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی، جو نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی وہ محض تشریعی نبوت ہے، یعنی شریعت لانے والے نبی کی نبوت ہے۔ مرزا صاحب اس سے مختلف کیا کہتے ہیں؟ یہی تو کہتے ہیں۔ چنانچہ جو نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی وہ محض تشریعی نبوت ہے، نبوت کا مقام ابھی باقی ہے، نبوت کا مقام ابھی باقی ہے۔ فلا شرع یکون ناسخا لشرعہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ نبوت کے ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی نئی شریعت آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نہ منسوخ کرے گی، ولا یزید فی حکمہ شرع آخر، اور نہ آپ کے قانون میں کسی نئے قانون کا اضافہ کرے گی۔ یعنی نبوت کے ختم ہونے والی جو آیت ہے قرآن کی، وہ کہتے ہیں یا حدیث میں جو یہ ذکر آیا ہے تو اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اب نئی شریعت نہیں آئے گی، مقام نبوت باقی ہے۔ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالۃ والنبوۃ انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ ایک حدیث کو پھر انہوں نے بتایا، کہتے ہیں یہ مطلب ہے اس حدیث کا جس میں حضور نے یہ کہا ہے کہ نبوت اور رسالت دونوں ختم ہو گئی ہیں، میرے بعد اب نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نبی آئے گا۔ یہ حدیث انہوں نے نقل کیا تھا، یہ مطلب ہے اس کا۔ مزید اس کو واضح کرتے اے لا نبی بعدی یکون علی شرع مخالفا لشرعی بل اذا کان یکون تحت حکم شریعتی۔ یعنی حضور کی اس بات کا مطلب یہ تھا کہ میرے بعد کوئی ایسا نبی نہیں ہوگا جس کی شریعت میری شریعت کے خلاف ہو، بلکہ وہ جب ہوگا تو میری ہی شریعت کا پیرو ہوگا۔ بیان ہی یہی بات کہتے ہیں مرزا غلام صاحب کا، کوئی یعنی اس معاملے میں ادنا درجے کا بھی اگلا قدم نہیں رکھا انہوں نے، یہی بات کہتے ہیں۔ جب آپ کے سامنے یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ جناب ابن عربی نے یہ عبارت فتوحات مکیہ جلد 3 صفحہ 6 میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی تمہید کے طور پر پیش کی تھی، جس میں سے آدھی عبارت کو اس میڈیا اسکالر نے آپ کے سامنے پیش کر کے غلام قادیانی کے میسج کو کنوے کرنے کی کوشش کی اور غلام قادیانی کا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ جب اس نے یہ جملہ پڑھا انما ہی نبوت التشریع لا مقامھا، کہ یہ ایک تشریعی نبوت ہے، مقام نبوت ختم نہیں ہوا، یہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب اس سے مختلف کیا کہتے ہیں، یہی تو کہتے ہیں۔ آخر میں جا کر جب انہوں نے یہ بات کی کہ میری شریعت کے خلاف کوئی اور قانون نہیں آئے گا، تو وہاں پر غلام قادیانی کا دفاع کرتے ہوئے وہ کیا کہتے ہیں، وہ یہ جملہ کہتے ہیں، بعینہ یہی بات کہتے ہیں مرزا غلام احمد صاحب، اس سلسلے میں ادنا درجے کا بھی اگلا قدم نہیں رکھا۔ ہمارے میڈیا اسکالر غلام قادیانی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں ادنا درجے کا بھی اگلا قدم نہیں رکھا، شریعت میں وہی لے کر آیا ہوں۔ یہ غلام قادیانی کا دفاع ہو رہا ہے کہ
शरीयत मैं वही लेके आया हूँ, वही शरीयत है जिसकी पैरवी का मुझे हुक्म दिया गया है। यूं मोहतरम सामिईन, यहाँ तक की इबारत पेश करने के बाद इस मीडिया स्कॉलर ने कदम कदम पर इब्ने अरबी के इन अल्फाज से गुलाम कादियानी के लिए दिफा की और गुंजाइश निकालने की भरपूर कोशिश की। यहाँ एक बड़ा सादा सा सवाल है कि ये मीडिया स्कॉलर गुलाम कादियानी का दिफा करके मुआशरे से क्या चाहते हैं? क्या ये उनको सही साबित करके मुआशरे को ये मैसेज देना चाहते हैं कि लोग गुलाम कादियानी को इब्ने अरबी की तरह समझकर उसके मुतक़िद हो जाएं? यूं क्या आप कादियानियत का फरोग चाहते हैं? ये वो सवाल है कि जो इस मीडिया स्कॉलर से मुझे और आप सबको पूछने का हक है कि इस क्लिप और इस मैसेज से वो कौम को क्या कहना चाहते हैं।